ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف ترمیمی بل کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ سے پاس نہ ہونے کے لیے مسلم رہنما لگاتار کوشش کر رہے ہیں، وپکش کے نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں، بلکہ جو لیڈرز این ڈی اے کے اتحاد میں الائنس میں شامل ہیں، بی جے پی کے ساتھی ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی سے بھی وقف ترمیمی بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ فی الحال یہ جو بل ہے یا جو ڈرافٹ ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، وہاں میٹنگ ہوگی، گفتگو ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ بدلاؤ ہو اور دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہو۔ اس وقت مسلم رہنما، خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے رہنما دیش کے مختلف رہنما اور ذمہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، وپکش کے نیتاؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور جو حکومت میں شامل ہیں ان سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ملاقات کی تصویر آپ دیکھیے، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ امارت شریعہ کے ذمہ داروں نے ملاقات کی۔ اس میں کچھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ امارت شریعہ کی طرف سے جو پریس ریلیز سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی ہدایت پر یہ ملاقات کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی یہ تجویز تھی۔ اس میں انجینئر فہد رحمانی صاحب دکھ رہے ہیں جو امیر شریعت کے بھائی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ذمہ داران بھی دکھ رہے ہیں اور ان سب لوگوں نے ملاقات کر کے نتیش کمار سے یہی کہا کہ وقف ترمیمی بل جو آیا ہے، بل مسلمانوں کے خلاف ہے، اوقاف کے خلاف ہے اور اس بل سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سنسد میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، دونوں جگہ آپ اس بل کی مخالفت کیجئے، اس کے فیور میں ووٹ مت کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سرکار کو، بی جے پی کو سمجھائیے کہ وہ اس بل کو پاس نہ کرے، اس بل کو روک دے۔ نتیش کمار نے اپنی ٹیم کے لوگوں سے، وجے چودھری اور دوسرے نیتاؤں سے کہا کہ آپ اس بل کو پڑھیے، مجھے بتائیے کہ اس بل میں کیا ہے۔ انہوں نے مسلم تنظیموں کے ذمہ داران سے وعدہ بھی کیا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ نہ کرے، اس بل کے فیور میں ووٹ نہ کرے اور یہ بل پاس نہ ہو سکے۔ اسی طرح انہی لوگوں نے بہار کے اپوزیشن لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو سے بھی ملاقات کی ہے جو آر جے ڈی کے لیڈر ہیں، اور ان سے بھی ملاقات کر کے ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ لوک سبھا، راجیہ سبھا دونوں جگہ ہمارا ساتھ دیجیے، اس بل کی مخالفت میں ووٹ کیجیے، اس بل کو پاس نہ ہونے دیجیے، اپنے نیتاؤں کو آپ یہ ہدایت جاری کیجیے۔ تیجسوی یادو نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اس بل کی کھل کر مخالفت کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے تمل ناڈو کے سی ایم اسٹالن سے بھی ملاقات کی ہے۔ ان کی ملاقات کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ان سے ملاقات کر کے بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ اس بل کی مخالفت کیجئے، اس بل کو سپورٹ مت کیجئے، آپ کے جتنے ایم پیز ہیں ان سب کو اس بل کے اگینسٹ میں کھڑے ہونا چاہیے، اور اسٹالن نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے جو وفد گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحمان مجددی بھی شامل تھے۔ انہوں نے باضابطہ پریس کو بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹالن نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وقف مجوزہ بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ذمہ داروں سے اور رہنماؤں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خود جب اتر پردیش میں مدرسوں کا معاملہ سامنے آیا تھا اور مدرسوں پر ایکشن لینے کی بات سامنے آئی تھی، کچھ مدرسوں کو بند بھی کیا گیا تھا، تو سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ڈیلیگیشن نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں بھی اس وفد نے یہی بات رکھی تھی کہ مدرسوں پر اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں کا مقصد کیا ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک پوزیٹیو انداز میں بات چیت کی تھی، اس کی تصویریں بھی سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا ارشد مدنی کے حوالے سے انڈین میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو جو دونوں این ڈی اے کا حصہ ہے، جن دونوں کی وجہ سے ہی اس وقت سینٹر میں بی جے پی کی سرکار ٹکی ہوئی ہے، یہ دونوں جیسے الگ ہوں گے، بی جے پی کی سرکار سینٹر سے ختم ہو جائے گی، تو ان دونوں نے یہ وعدہ کیا ہے مسلم تنظیموں سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے، کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ پر بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے، بی جے پی کے فیور میں یا اس بل کے فیور میں ووٹ نہیں کریں گے، اور اگر چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی ٹی ڈی پی اور نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل یونائٹڈ لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں اس بل کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بی جے پی میجورٹی سے محروم ہو جائے گی۔ ادھر کانگریس کے نیتاؤں سے بھی ملاقات کا دور شروع ہو گیا ہے۔
तो एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको याद होगा कि जब 2017 और 18 में तलाक का मुजव्वज़ तलाक का बिल सामने आया था, यानी 3 तलाक के खिलाफ एक बिल लाया गया था मोदी सरकार की तरफ से, मीडिया में बहुत ज़्यादा उस पर हंगामा खड़ा किया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने पहले प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम ख़वातीन ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया था। उसके बाद उन दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, सदर थे मौलाना राबि हसनी नदवी साहब और सेक्रेटरी जनरल थे मौलाना वली रहमानी साहब। ये दोनों यानी सदर और सेक्रेटरी अल्लाह को इस वक्त प्यारे हो चुके हैं, दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो उस वक्त इन जिम्मेदारों के मशवरे से ख़ासतौर पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द ने उस वक्त के मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की थी, बातचीत की थी, उनको समझाया था कि बिल क्या है, ये किस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, किस तरह ख़ुद ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। और जिस तरह इस बिल के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम वोमेन का फ़ायदा होगा, उनको आज़ादी मिलेगी, तो दरअसल उनका नुकसान होगा और उनको फ़ायदा के बजाय बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त भी अपोजिशन रहनुमाओं ने, ख़ासतौर पर ग़ुलाम नबी आज़ाद जो LOP थे यानी राज्यसभा में अपोजिशन लीडर थे, या दूसरे ज़िम्मेदारों ने सीरियस लिया और फिर अगली मरतबा जो बिल राज्यसभा में पेश हुआ तो इन ज़िम्मेदारों ने बड़ी अच्छी बहस की, पार्लियामेंट में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ये बिल पास ज़रूर हो गया, लेकिन अपोजिशन ने बहुत अच्छी तकरीरें की थी क्योंकि मुस्लिम रहनुमाओं ने जाकर के उनको इनपुट्स दिए थे, उनको बताया था कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं और किस तरह शरीयत में ये बिल सीधे सीधे मुदाखलत है। तो इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मरतबा भी मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। अपोजिशन रहनुमाओं तक वो अपनी पहुँच बना रहे हैं, सड़कों पर उतरने से मुस्लिम तंजीम गुरेज कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में तफसील मौजूद है।